فراق گورکھپوری۔ اس ویڈیو میں ہم فراق گورکھپوری کے حوالے سے بات کریں گے۔ فراق کا نام رگھوپتی سہائے تھا اور فراق تخلص استعمال کرتے تھے۔ فراق کی پیدائش 28 اگست 1896 عیسوی میں بنوارہ تحصیل ضلع گورکھپور میں ہوئی تھی۔ 28 اگست 1896 عیسوی میں بنوارہ تحصیل ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق کا انتقال 1982 عیسوی میں دہلی میں حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ 1982 عیسوی میں انتقال ہوا، 1896 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ والد کا نام گورکھ پرساد تھا اور عبرت تخلص استعمال کرتے تھے اور ان کا پیشہ وکالت تھا۔ والدہ کا نام دلاری دیوی تھا، والدہ کا نام دلاری دیوی اور والد کا نام گورکھ پرساد تھا۔ فراق کی شاعری کے پہلے استاد پروفیسر ناصری، پھر وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی۔ BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا انہوں نے۔ فراق گورکھپوری نے BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا اور انہوں نے PCS میں ان کا انتخاب جو ہے PCS میں 1919 عیسوی میں ہوا۔ انہوں نے PCS کا بھی ایگزام دیا تھا جس میں ان کا انتخاب 1919 عیسوی میں ہوا۔ فراق تحریک آزادی میں شریک ہوئے تھے۔ اس کے پاداش میں 1920 عیسوی میں 2.5 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ فراق گورکھپوری تحریک آزادی میں بھی شریک ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے گرفتاری ہوئی تھی 1920 عیسوی میں اور 2.5 سال کی سزا ہوئی تھی۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا سب سے زیادہ اثر ہے۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ہے۔ 1916 عیسوی میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا جب یہ 19 برس کے تھے۔ جب فراق گورکھپوری 19 سال کے تھے تب انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دیا تھا۔ فراق گورکھپوری اولاً جو ہے امیر مینائی پھر داغ سے متاثر تھے۔ ابتدا میں وہ امیر مینائی سے پھر بعد میں داغ دہلوی سے متاثر ہوئے۔ فراق مصحفی کے دل دادا تھے۔ فراق نے میر، مصحفی، ذوق، داغ اور ناسخ کا اثر قبول کیا۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک کی وجہ سے پہچان لیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں جو خصوصیت ہے اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ سکون بھرا ہے، نرمی رہتی ہے اس میں اور ٹھنڈک۔ لہلہاٹیں، رسمساہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ فراق نے وضع کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں ان لفظوں کا استعمال کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے ہی شروعات کی ہے۔ فراق کی غزلوں میں انگریزی شاعری روایت کا پرتو نظر آتا ہے۔ ان کی غزلوں میں انگریزی شاعری کا پرتو نظر آتا ہے۔ فراق کے شاعری کی خصوصیت رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے۔ فراق کے کلام کی اہم خصوصیت جنسیت، جمالیات، فطرت پرستی اور ہندوستانیت ہے۔ فراق کے کلام کی خصوصیت کیا کیا ہے تو جنسیت ہے، جمالیات ہے، فطرت پرستی ہے اور ہندوستانیت ہے۔ فراق جو ہے اردو کے تاثراتی نقاد ہیں، ان کا جو شمار ہوتا ہے وہ تاثراتی نقاد میں ہوتا ہے۔ فراق گورکھپوری کی تصانیف: تحفہ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ جو 1922 عیسوی میں شائع ہوا، پھر شعلۂ ساز ہے 1955 عیسوی، روح کائنات جو ان کی رباعیوں اور نظموں کا مجموعہ ہے، مشعل، روپ ان کی رباعیوں کا مجموعہ، رمز و کنایت، پھر ہے شبنمستان، اس میں ان کتابوں کی بازگشت ہے، شعلۂ ساز، مشعل اور رمز و کنایت کی، گل نغمہ ان کا جو ہے مجموعہ ہے بہت ہی مشہور و معروف، 1959 عیسوی میں شائع ہوا، ہزار داستان 1964 عیسوی میں شائع ہوا تھا، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ جو کہ نظموں کا مجموعہ ہے، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، بزم زندگی، رنگ شاعری، جہان فراق۔ ایک بار اور پڑھ دیتی ہوں۔ تحفہ خوشتر ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، شعلۂ ساز، روح کائنات، مشعل، روپ رباعیوں کا مجموعہ ہے، رمز و کنایت، شبنمستان، گل نغمہ، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، پچھلی رات، نغمہ نما، چراغاں، گلہائے پریشاں، بزم زندگی، رنگ شاعری، جہان فراق۔ ان کے یہ جو ہے ان کی شعری تصانیف ہیں، یہ فراق گورکھپوری کی یہ ساری شعری تصانیف ہیں۔ اور یہاں اب جو ہے آگے ان کی نثری تصانیف ہیں۔ یہ اردو کی عشقیہ شاعری، یہ تنقید ہے، حاشیے ان کی تنقیدی کتاب ہے، اردو غزل گوئی یہ بھی تنقید کی کتاب ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن، انداز مضامین کا مجموعہ یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے، اردو ساہتیہ کا اتہاس، من آنم ان کے خطوط کا مجموعہ ہے جس میں انہوں نے جو ہے 1953 عیسوی سے لے کر 1956 عیسوی تک کے زمانے کے خطوط ہیں۔ 1962 عیسوی میں یہ شائع ہوا من آنم، جو انہوں نے
طفیل مدیر نقوش کے نام لکھے تھے، جو 1953 سے 56 عیسوی میں انہوں نے طفیل مدیر نقوش کے نام جو لکھے وہ منانم کے نام سے شائع کیا 1962 عیسوی میں۔ اردو کی عشقیہ شاعری 1945 عیسوی میں، یہ تنقیدی کتاب ہے۔ حاشیے تنقید اردو غزل گوئی، یہ بھی تنقید کی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے، یہ بھی مضامین کا مجموعہ ہے۔ دوسرا، اردو ساہتیہ کا اتہاس، منانم۔ ان کو جو انعام و اکرام ملے وہ ہیں، فراق کو گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا تھا۔ گل نغمہ ان کا مشہور مجموعہ ہے شاعری کا، اس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا 1962 عیسوی میں۔ پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ انہیں 1968 عیسوی میں ملا۔ فراق کو گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 میں ملا۔ گل نغمہ پر ہی انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا 1962 عیسوی میں، اور اسی گل نغمہ پر ہی گیان پیٹھ ایوارڈ ملا 1969 عیسوی میں۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ گل نغمہ پر 1961 عیسوی میں ملا۔ فراق کو ساہتیہ اکیڈمی فیلوشپ 1970 عیسوی میں ملا۔ گل نغمہ پر انہیں 3 ایوارڈ ملے۔ سب سے پہلے انہیں اتر پردیش اکیڈمی ایوارڈ ملا 1961 عیسوی میں گل نغمہ پر، پھر گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1962 عیسوی میں ملا، اور گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا، اور پدم بھوشن اور سوویت لینڈ ایوارڈ نہرو ایوارڈ 1968 عیسوی میں ملا۔ فراق گورکھپوری کے تعلق سے اہم اقوال ہیں۔ فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کس نے کہا؟ محمد حسن نے۔ فراق کو اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کس نے کہا؟ تو محمد حسن نے۔ محمد حسن فراق کو اردو ادب کا جانسن کہا ہے۔ محمد حسن نے فراق کو اردو ادب کا جانسن کہا ہے۔ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیو مالائی تصور کی ترجمانی کی ہے، یہ گوپی چند نارنگ کا قول ہے۔ گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیو مالائی تصور کی ترجمانی کی ہے۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ بھی گوپی چند نارنگ کا قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ فراق جیسی جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی، یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ مجنوں گورکھپوری کہتے ہیں فراق جیسی جامع شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتی۔ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ کلیم الدین احمد، جو کہ اکثر ہی ان کی تنقید میں جو نشانہ وہ رہتا ہے، طنزیہ نشانہ زیادہ رہتا ہے، لیکن بہت کم وہ تعریف کرتے ہیں، تو انہوں نے فراق کے حوالے سے کہا ہے کہ میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون تسلیم کرتا ہوں۔ فراق نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانی اور آفاقیت کی شمع روشن کی۔ سلام سندیلوی کا قول ہے کہ فراق گورکھپوری نے اردو شاعری کی طاق میں ہندوستانیت اور آفاقیت کی شمع روشن کی ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ یاسیہ گانا چنگیزی کا قول ہے۔ فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور ابن انشا نہ ہوتے، یہ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ فراق نہ ہوتے تو ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی اور ابن انشا نہ ہوتے۔ فراق اردو شاعری کی روایت سے پوری طرح واقف نہیں تھے، یہ بھی شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ فراق گورکھپوری اردو شاعری کی روایت سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ یاسیہ گانا چنگیزی کا قول ہے کہ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ نیاز فتح پوری کہتے ہیں۔ فراق کو میں اس صدی کی موجودہ 50 سال کی منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں جگہ دیتا ہوں، رشید احمد صدیقی کا قول ہے۔ رشید احمد صدیقی فراق گورکھپوری کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گویوں کی صف میں ان کو جگہ دیتا ہوں۔